میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ضروری سوالات ہیں قبر میں جن سوالات کا جواب دینا ہے، آج پبلک ان سوالات کی تیاری، وہ جو ہماری ذات سے متعلق سوال ہوں گے، ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ یزید کیسا آدمی تھا، فاسق تھا یا اچھا تھا. ہاں ہم سے اہل بیت کی محبت کا سوال ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے لوگ ہیں ان سے محبت تھی یا نہیں تھی. یہ تو ضروری چیز ہے، جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کے اہل و عیال سے بھی محبت. تو حضرت حسین سے ہم کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں، حضرت حسن سے بھی. باقی یزید ہماری زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے بارے میں خاموش رہو، کیا ضرورت ہے. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جو فالتو والتو لوگوں نے بنا کے پورے اس پہ فرقے کھڑے ہو چکے ہیں ان چیزوں پہ. تو پھر سوال ہوگا دوسرا، حقوق اللہ میں. حقوق اللہ میں سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا بھائی؟ نماز. یہ نہیں ہوگا کہ اس طرح پڑھی تھی کہ اس طرح پڑھی تھی. اگر نماز میں یہ سوال ہوتا نا قیامت کے دن کہ رفع الیدین کیوں نہیں کیا، تو عبداللہ بن مسعود کی نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کان اصحاب علی وابن مسعود لا يرفعون ایدیہم فی الصلاۃ. عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کے شاگرد رفع الیدین نہیں کرتے تھے. یہ تو سارے شاگردوں کی نماز ضائع. اور اگر قیامت کے دن یہ سوال ہو گیا کہ رفع الیدین کیوں کیا ہے بھائی، تو پھر عبداللہ بن عمر کی نماز ضائع ہو جائے گی، وہ تو کرتے تھے. انس بن مالک کی نماز بولو نا بھائی ضائع ہو جائے گی. عبداللہ بن عباس کی نماز. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ ضروری سوال ہوتا تو صحابہ اس مسئلے میں اختلاف بولتے کیوں نہیں یار؟ لازمی اختلاف کرتے، اور بڑی پھڈے بازیاں ہوتی ہیں صحابہ میں کہ نہیں پہلے اس مسئلے کو حل کرو، رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اس کے بعد امت آگے چلے گی. جہاد بعد میں ہوگا، پہلے یہ حل کرو. انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، جیسا اختلاف چل رہا ہے چلنے دو، آگے چلو، چھوڑ دو اس کو یہیں پہ. نماز کے بارے میں سوال ہوگا کہ پڑھی کے جو اجماع سے نماز ثابت ہے جتنی حیت، اس پہ تو سب متفق ہیں نا. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ امت میں اتنے اختلافات کے باوجود بنیادی چیزوں میں سب الحمدللہ، اہل حق لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ بنیادی چیزوں میں الحمدللہ سب متفق ہیں اہل حق علماء. نمازیں کتنی ہیں؟ 5 ہیں. تو حقوق العباد میں سب سے پہلے کس کا سوال ہوگا؟ نماز کا، جماعت سے نماز. اور حقوق العباد میں سب سے پہلے بولو بھائی، نہیں پتہ ہی کوئی نہیں، والدین کے بارے میں. کیونکہ حقوق العباد کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ والدین سے. ان کے ساتھ کیسا سلوک؟ پورے محلے کو خوش رکھا ہوا ہے، ابا اماں کیا ہیں؟ ناراض ہیں. اور یاد رکھو جہاں باپ اور ماں کی بات آتی ہے تو دادا دادی اور نانا نانی اس مفہوم میں خود بخود داخل ہوتے ہیں. پھر حقوق العباد کی مختلف نوعیتیں ہیں. نوعیتیں کیا مطلب؟ خوش اخلاقی بھی حقوق العباد میں آتی ہے، خرچ کرنا بھی حقوق العباد میں آتا ہے. آپ اگر خوش اخلاقی سے بات نہیں کر رہے، بد اخلاق ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد خلق آدمی، حدیث کا مفہوم ہے، اللہ سے بھی دور ہوتا ہے اور لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے. وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوئے قیامت کے دن سب سے میرے قریب وہ ہوگا. بات جو بھی کرتا ہے ایسا کرتا ہے جیسے ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں ڈنڈا کھینچے مار. کل مجھے کسی مولوی صاحب کا کلپ بھیجا، وہ پتہ نہیں علماء پہ بڑا طنز کر رہے تھے کہ یہ علماء ایسے، مولوی ایسے. میں نے کہا ان کو پہلے بات کرنے کی سلیقہ اور تمیز کہیں سے سکھاؤ. پھر مجھ سے تو سنا نہیں جاتا ہے، میں 1 منٹ سن کے بند کر دیتا ہوں، کان پھٹنے ہوتے جو ہے نا گدھوں کی طرح چیخ رہے. یہ اخلاق ہے. تو اور پھر طنز بھی ہو، اس میں کیچڑ بھی عزتیں بھی اچھالی جا رہی ہوں. کہتے ہیں نا کہ ایک مشہور ہے نا کہ بھائی شکل اچھی نہ ہو تو کم از کم بات تو اچھی کر لے آدمی. تو بات بھی گندی اور اسٹائل بھی گندا، اور لوگ واہ 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 سبحان اللہ واہ واہ. یہ قرآن حدیث ہر فرقے میں ہوتے ہیں. میرا مقصد کسی خاص فرقے کی نہیں، ہر فرقے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہر مسلک میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو خوش اخلاقی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بد اخلاقی ہے نا غصے سے شروع ہوتی ہے.
ہر آدمی ہر وقت ناک پہ مکھی بٹھا کے گھوم رہا ہے. سب سے پہلے میرے کام ہو, سب سے پہلے پیٹرول میں جو ٹینکی میں جو ہے نا پیٹرول میری گاڑی میں سب سے پہلے ڈالا جائے. میں تو دیکھ رہا ہوتا ہوں نا پیٹرول پمپ پہ, کبھی میں بائک لے کے کھڑا ہوں تو ذرا سے جگہ ملے دوسرا آگے گھس جاتا ہے بھائی فوراً آگے گھس جائے گا وہ. لیکن سارے ایسے نہیں ہوتے الحمدللہ, اچھے لوگ بھی ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی پہلے آپ, تو ایسے بھی ہیں. لیکن تو انسان کے کردار کو پہچاننا 2 منٹ کا کام ہوتا ہے. آپ پیٹرول پمپ کی لائن میں, بل کی لائن میں کھڑے ہو کر 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے. بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے یہ. تو خوش اخلاقی ہے. اور پھر مال خرچ کرنا یہ بہت بڑا فریضہ ہے. ہم اپنے مال کے پورے مالک نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا تمہارے مال میں حصہ ہے رشتہ داروں کا. ایک آدمی کی پوری تنخواہ اسی پہ اگر خرچ ہو رہی ہے, اللہ اس سے خوش نہیں ہو سکتا. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین, خرچ کرنا ہے جن میں سب سے پہلے والدین اور پھر سب سے پہلے قرابت دار. والدین اور قرابت دار اگر محتاج ہوں تو ان پہ خرچ کرنا فرض ہے. لیکن بیوی بچوں کو اللہ نے الگ پروٹوکول دیا کہ وہ محتاج نہ بھی ہوں تو ان پہ باپ کو خرچ کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ کیا ہے, ان کا باپ ہے. والدین کا باپ نہیں ہے, اولاد ہے. اور بچوں کا کیا ہے, باپ. اور عورت کا کیا ہے, شوہر. اس لیے عورتوں کو کہتا ہوں اپنے میاؤں کی قدر کرو. اللہ نے اتنا اس کی ذمہ داری لگا دی ہے. اللہ نے تمہارے میاؤں کو ایسا بنایا, اللہ نے کہا کہ تمہاری بیوی کروڑپتی بھی ہے تو تجھے کھلائے گا کون, تیرا شوہر. اس کو میں نے گھر کا بڑا بنا دیا, ساری زندگی تیری خبر گیری تیرا شوہر کرے گا. والدین تو رخصت کر دیتے ہیں, اب ذمہ داری ختم. پوری زندگی کی ٹینشن کون اٹھاتا ہے بھائی, شوہر اٹھاتا ہے. اور یہ جو مشرقی شوہر ہیں, مسلمان شوہر, ان کی اگر عظمت خواتین کو سمجھ میں نہیں آتی, یورپ میں جا کے دیکھو. وہاں کے شوہر بڑے اچھے ہیں, خوش اخلاق ہیں, ہر بات تھینک یو سے شروع کرتے ہیں. تھینک یو پہ جیسے ہمارے ہوتا ہے نا وظیفہ شروع میں 11 دفعہ, درود شریف آخر میں 11 دفعہ, تو انگریز جب بھی بات شروع کرے گا مسکرا کے تھینک یو کے ذریعے, درمیان میں کچھ رپورٹ پیش کرے گا بڑے مزے سے, بہت اچھے اخلاق کے ساتھ, اور آخر میں پھر کیا کہے گا, تھینک یو کہہ کے. جاب سے بھی نکالیں گے تو تھینک یو کہہ کے نکالیں گے, اتنے اچھے اخلاق. بھائی تھینک یو, اب آپ جا سکتے ہیں, آپ یہ سگنیچر کر دیں یہاں پہ, آپ مستعفی ہو جائیں آپ. اتنے اچھے اخلاق. اور ہمارے یہاں جاب پہ بھرتی بھی کریں گے نا تو تمیز سے نہیں کریں گے, دھمکی سے شروع کریں گے بات, پہنچ جانا کل صبح 8 بجے. تو لیکن اتنے اچھے اخلاق کے باوجود بیوی پہ خرچ کرتے ہیں نہیں کرتے, بچوں پہ خرچ کرتے ہیں. اس لیے کہتا ہوں بھائی آخرت میں انشاءاللہ اتنے نالائق ہونے کے باوجود مسلمان اوپر ہوں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ کوالٹیز جو ہے نا آج بھی مسلم میں الحمدللہ من حیث, میں یہ نہیں کہہ رہا ہر چیز میں مسلمان ان سے اچھے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہر چیز میں ان سے اچھے نہیں ہیں, بعض چیزیں ان کی اچھی ہیں, لیکن من حیث القوم جو مسلمان کی خوبیاں ہیں وہ ان سے بہت بھاری ہے. جب قیامت کے دن ترازو تولا جائے گا اس میں مسلمانوں کی جو چند خصوصیات ایسی ہیں ان کا وزن انشاءاللہ بہت بھاری ہوگا. ان خوبیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ مسلمان مرد پوری زندگی بیوی بچوں کی ٹینشن اٹھاتا ہے. کبھی نہیں ایسا ہوگا کہ جتنا مرضی بیوی کے علاج پہ خرچ کرنا پڑے کرتا ہے. یہ جو شریف لوگ ہیں, آپ لوگ کی بات کر رہا ہوں میں, سارے تو نالائق تو ہر جگہ بھی ہوتے ہیں, وہ ساری زندگی اٹھائے گا ٹینشن. جب باپ نے ایک دفعہ بیٹی کو رخصت کر دیا, کس کی ذمہ داری شروع, شوہر کی. اس کو فالج بھی ہو جائے عورت کو, اس کو لقوہ بھی ہو جائے. ہمارے معاشرے میں الحمدللہ اب تک میجورٹی ایسی ہے کہ اس کو چھوڑتی نہیں ہے, بے رکھو اس کو, اب یہ میری ذمہ داری ہے, اس کو بھی کھلاؤں گا, اس کے بچوں کو بھی کھلاؤں گا. اس لیے میں کہتا ہوں خواتین سے اگر میاؤں سے کبھی اونچ نیچ ہو جایا کرے تو ان کی میاؤں پہ صبر کیا کریں. کہہ رہی یہ میاؤں کیوں کر رہا ہے, دھاڑ کیوں رہا ہے. جب اتنا کر رہا ہے تو تھوڑی سی برداشت بھی تو کرو نا, اس کی برداشت کر لو بیچارے کی. تو حقوق العباد میں سوال کس کا ہوگا, ابدأ بمن تعول, فرمائے جو تمہارے اہل و عیال ہیں, بیوی بچے ہیں, ان پر سب سے پہلے ان کی ذمہ داری, تم ذمہ داری پوری کر رہے ہو یا نہیں کر رہے, اس کا کہاں سوال ہوگا, قبر میں سوال ہوگا. میت کو تو دفنا کے لوگ چلے جاتے ہیں, بڑے اچھے تھے, بیچارے کا حال کیا ہو رہا تھا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. سے ساری چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں کہ بھائی تو اتنی تنخواہ بچا کے کہاں رکھتا تھا, یہ بتا خرچ کیوں نہیں کیا تو نے, ہے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا خود کھاتے ہو ایسا گھر والوں کو کھلاؤ, جیسا خود پہنتے ہو ایسا ہی گھر والوں کو پہناؤ. تو یہ سوال ہوگا.
پھر گناہوں کے بارے میں سوال ہوگا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. فرمایا آنکھوں کی خیانت کو وہ جانتا ہے. یہ جو آنکھ مٹکے ہو رہے ہیں, انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں یا بدنظری کی جا رہی ہے آفس میں ادھر ادھر, اللہ نے فرمایا فمن ابتغى وراء ذلک, تمہارے لیے صرف تمہاری بیوی کو بنایا ہے, اس کے علاوہ کہیں اور دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. جتنی مرتبہ دیکھو گے اتنی مرتبہ آنکھوں کا حساب دینا پڑے گا. اور اللہ نے آنکھ کے بارے میں فرمایا کہ آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے, اس لیے کہ آنکھ جتنی جلدی خیانت کرتی ہے جسم کا کوئی اور عضو ایسے خیانت نہیں کرتا, کیونکہ وہ پکڑا جاتا ہے فوراً. آنکھ سے جو نظر ہے نا, آپ کسی کو گردن گھما کے دیکھیں گے پتہ چل جائے گا, لیکن آنکھ سے دیکھیں گے پتہ نہیں چلتا. آنکھیں تو گھومتی رہتی ہیں انسان کی, بدنظری آنکھوں سے ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آنکھوں کی خیانت وہ جانتا ہے. تو بھائی یہ وہ سوالات ہیں کہ کھایا کمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب تک انسان کے قدم, انسان 4 باتوں کا جواب نہ دے, قیامت کے دن اس کے پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے. ان میں ایک سوال یہ بھی ہے, مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. ہیپی نیو ایئر میں تو نہیں اڑا دیا مال سارا ہے بھائی, پٹاخوں میں, شب برات کے پٹاخوں میں تو نہیں اڑا دیا, نائٹ کلبوں میں تو نہیں اڑا دیا, میوزیکل شو میں تو نہیں اڑا دیا. یہ سوال ہوگا, یہ بھی سوال ہوگا کہاں سے کمایا, حلال کمایا, یہ سوال. اور پھر حلال کما کے اس حلال کو بھی غلط جگہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو بھائی یہ ساری چیزیں ہیں, ہم غلام ہیں اپنے آپ کو, ہمیں چاہیے کہ ہم غلام سمجھیں. نہیں سمجھیں گے تو موت کا فرشتہ آئے گا, قبر میں اتار کے چلا جائے گا, پھر پتہ چلے گا کہ کیا پایا اور کیا کھویا. تو وہ شاعر نے کہا نا, ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. تو میں بھی موت کے قریب جا رہا ہوں, آپ بھی موت کے قریب جا رہے ہیں. ایک زمانہ آئے گا نہ ہم ہوں گے نہ آپ ہوں گے, کوئی اور مولوی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور کوئی اور مجمع یہاں بیٹھا ہوگا. آج جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ والے مولوی صاحب کر رہے ہوں گے, اور آپ جو باتیں آج سن رہے ہیں وہ اگلی نسل وہی باتیں سن رہی ہوگی. اور جیسے ہم بدعمل ہیں اور آپ بھی بیچارے ہم جیسے ہی معلوم ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, پچھلوں کے تجربوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے, تو اگلے بھی لگتا ہے ایسے ہی ہوں گے. باتیں ہی چل رہی ہیں, عمل سے ہم سب کیا ہیں, خالی ہیں. تو عقل مند وہ ہے جو جلد سے جلد توبہ کر کے موت سے پہلے اپنی زندگی کو سدھار لے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.